अब हमारा सेगमेंट है डॉक टॉक और इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बीमारियों के लिए या अगर आप किसी कंप्लेन के साथ जाते हैं तो आपको ब्लड टेस्ट का कहा जाता है और इन ब्लड वर्क्स के बगैर ये अंदाज़ा लगाना कि किस नौइयत की बीमारी है या आपके सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं डॉक्टर्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन साथ साथ कई दफ़ा हमने देखा है कि ब्लड टेस्ट आपको रेगुलर बुनियादों पर करवाने चाहिए। वंस अ ईयर जो आप अपना एग्जीक्यूटिव टेस्ट कराते हैं वो आपकी सेहत का हाल अहवाल खोल देता है। लेकिन कई लोग इससे इज्तनाब क्यों करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या इनकी असेसमेंट के बाद भी यानी इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी इसकी जो रीडिंग है या एनालिसिस है उसमें गलती की गुंजाइश होती है या नहीं। आइए ज़रा इस बारे में जानते हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द सिंध मेडिकल कॉलेज, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश अमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिद्रा? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक जी। हम तो वी आर इन द ब्यूटीफुल रेनी इस्लामाबाद और मुझे पता है कि कराची में बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन आज के टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे ये बताइए कि ब्लड टेस्ट कई लोग इससे इज्तनाब करते हैं, डरते भी हैं कि जी वो इंजेक्शन लगेगा, सुई चुभेगी। क्या हमें सालाना तौर पे एक ख़ास उम्र के बाद रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए? जी सिद्रा, बहुत ही अहम मौजू है और इसके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से एक तो ये पहले मैं क्लियर कर दूं कि टेस्ट दो किस्म के होते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक होते हैं, जब आप कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब आपको लिख के दे देते हैं कि जी आप ये टेस्ट करा लें, ठीक है ना। एक जो टेस्ट होते हैं जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट ये होते हैं कि आप नॉर्मल हैं, आप ठीक हैं, लेकिन आपको एहतियातन कुछ टेस्ट कराने होते हैं ताकि आपको अपना हेल्थ स्टेटस पता चले। तो उन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्योंकि WHO क्राइटेरियाज़ होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एज डिमार्केशंस हैं। जैसे ज़्यादातर जो टेस्ट हैं रूटीन के, रूटीन स्क्रीनिंग वो 30 कट ऑफ 30 का जो एज है वो कट ऑफ होता है कि 30 इयर्स के बाद 2 सालों में या 5 सालों में, जैसे अब मैं बात करूं कि रेगुलर टेस्ट क्या होने चाहिए, ब्लड शुगर लेवल चेक होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसके लिए हमें जो है वो देखना होता है। जैसे अगर फ़ीमेल्स की बात करूं तो पेप्समेयर होना चाहिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए, तो उसके लिए 30 कट ऑफ एज है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन ब्लड के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ब्लड के लिए कट ऑफ्स होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी हेल्थ स्टेटस पता करने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर नाज़िश। और कई दफ़ा हैरत होती है कि आप पढ़े लिखे लोगों से मिले लेकिन उनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है उसका ब्लड ग्रुप जाना चाहता है और आपके लिए खुदा न खासा कभी आप किसी हादसे में हो, कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे ये बताइए कि कई दफ़ा लोगों की एक कंप्लेन है, यानी आम फहम तौर पर लोग कहते हैं कि भाई टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं डॉक्टर्स, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि मसला क्या है। तो ये क्या सूरत हाल होती है? क्या कई ऐसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं जो आपके ब्लड टेस्ट में नुमाया नहीं हो रही हैं, या इसको किसी और तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगी? जी हाँ, ऐसे हो सकता है। यूजुअली तो पिक हो जाती हैं। अगर देखिए जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ा है कि सिर्फ टेस्ट ही डायग्नोसिस नहीं करता। जब मरीज़ आपके पास आते हैं तो आपने उनसे हिस्ट्री लेनी होती है, उनका पूरा बैकग्राउंड पूछना होता है। तसल्ली से आप बैठ के आधा घंटा बात करें और उसके बाद उनके सिम्टम्स जो वो सिम्टम्स बता रहे हैं फिर आप साइंस देखेंगे, ठीक है। तो 80% आपकी डायग्नोसिस वो होती है। 10 to 20% के लिए आप ब्लड टेस्ट कराते हैं। अच्छा, अगर ये होता है कि आपको टाइम नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, या आजकल तो ये ट्रेंड है ना, व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं दोस्त डॉक्टर है या कज़न डॉक्टर है, बता दो कौन कौन से टेस्ट करा लें। तो अगर आपने उनको अपना बैकग्राउंड नहीं बताया, आप डिज़ीज़ का कोई सिम्टम्स नहीं बताए, सिर्फ टेस्ट करा ले, तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। सो मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग। इसलिए ये होता है कि हर चीज़ इट्स अ पूरा सर्कल, तो सबको देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ इन्फेक्शंस हैं या कुछ डिजीज़ हैं वो पिक नहीं होती, सिर्फ ब्लड टेस्ट से नहीं होती। आपको फर्दर या आपको इमेजिंग पे जाना पड़ता है, आपको बायोप्सी पे जाना पड़ता है, फिर कंफर्मेशन होती है।
بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کئی لوگ اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ کسی بھی وجہ سے اگر انفنٹس یا نوزائیدہ بچوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہو تو ان کے ہاتھوں میں کیونکہ نسیں وینز بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں تو آپ کو یعنی اصولی طور پہ 3 پرک سے زیادہ یعنی 3 دفعہ ان کو سوئی چبونے کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی گڈ پریکٹسز یا بیسٹ پریکٹسز ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں یا اس میں نیگلیجنس بھی سامنے آتی ہے آپ کی نظر میں؟ کچھ حد تک نیگلیجنس ہوگی لیکن زیادہ تر بیسٹ پریکٹس ہے، اس لیے کہ جب یا تو زیادہ ٹیسٹ اس کنڈیشن میں کرائے جاتے ہیں نیو بورنس کے جب وہ بہت سک ہوتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ابھی بورن ہوا ہے اور اس نے فوراً ہی انفیکشن کیچ کر لیا ہے اور وہ سیپسس کی طرف جا رہا ہے، سیپسس میں جان بچانی بھی مشکل ہے. جب ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو بہت فریکوینٹلی ٹیسٹ لینے ہوتے ہیں. آپ کو انفیکشن بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. تو ان کنڈیشنز میں جیسے اگر کسی بچے کو زیادہ تر بچوں کو جانڈس ہو جاتا ہے، زیادہ تر تو سیف ہوتا ہے. کچھ بچے خطرناک والے جانڈس میں چلے جاتے ہیں جس میں لائف سیو کرنا مشکل ہے، ان کے پھر فریکوینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ڈاکٹرز کو جو پیڈیاٹریشنز ہیں یا جو NICU کے ڈاکٹرز ہیں ان کو پیرنٹس سے ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا جہاں ہم بلڈ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں میں IVs کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر نازش آج کل یہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان میں کسی وٹامن کی کمی ہے، نیوٹرین کی کمی ہے، تو بہت سارے ایسے میڈیکل سپا ان کو کہنا چاہیے جہاں پہ آپ کو اس طرح کا ڈوزیج مل سکتا ہے. مائرز کاکٹیل اس میں بڑی مشہور ہے. گلوٹاتھیون کے لوگ انجیکشنز اور ڈرپس لگوا رہے ہیں. کیا اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں جو بھی لوگ جاتے ہیں، دیکھیں ایک تو وہ رسک خود لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ صفائی ہائیجین اگین بیکاز پرکنگ از ہیپننگ، انٹروینس ایک کام ہو رہا ہے، تو ان پہ کن چیزوں کا ان کو دھیان رکھنا چاہیے؟ اینٹی سیپٹک کنڈیشنز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ صرف اسپا جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک میڈیکل کنسلٹنٹ یا ایٹ لیسٹ سمپل MBBS ڈاکٹر وہ ضرور ہونا چاہیے. اسٹاف اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ پرکنگ از اے ٹرکی تھنگ اگر آپ کے پاس اینٹی سیپٹک میجرز نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ کلین انوائرمنٹ نہیں ہے. پلس میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کوئی IV انفیوژن دیتے ہیں تو ڈوزیج کا خیال رکھنا اور کتنا اماؤنٹ جا رہا ہے فلوئڈ وائز، اوور لوڈنگ نہ ہو جائے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ وائٹامن اوور ڈوزیج یا گلوٹاتھیون کی بھی میں ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی تھی کہ ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی چیز سائیڈ افیکٹ فری ہے. سو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے پاس ایک میڈیکل کنسلٹنٹ ضرور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ جی ہر تیسرے کلینک میں، ہر تیسرے پریکٹس میں PRP کیا جا رہا ہے جو کہ فیشل طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرکنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہیئر گروتھ کے لیے پرکنگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر نازش ایز اے پیتھولوجسٹ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر سیلون، ہر بیوٹی پارلر میں PRP کی جائے؟ آئی گیٹ ویری اسکیئرڈ وین آئی سی پیپل ڈرائنگ بلڈ، پھر اس کا وہ جو ایک سینٹریفیوگل فورس اس پہ اپلائی کی جاتی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس؟ اچھا تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹ کہ آپ کو بتاؤں کیونکہ میں لیبارٹری پریکٹس میں رہی ہوں، تو جب یہ بہت شروع میں PRP آیا تھا، جب اس طرح سے سپاز میں نہیں ہو رہا تھا، تو میں ایک لیبارٹری سے میرا تعلق تھا اور میں وہاں پہ یہ PRP ایک سپروائزڈ ماحول میں سیکھ رہی تھی اور کر رہی تھی پیشنٹ پہ. اور جو میری سپروائزر تھیں وہ جرمنی سے ٹرینڈ ہو کے آئی تھیں، اکوپمنٹ بھی وہیں کا تھا. اس کے لیے باقاعدہ ایک روم سیٹ اپ کیا جاتا ہے. اگین میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پرکنگ آپ نے کرنی ہے، اور آپ اگر سپوز میں اگر اپنی کرا رہی ہوں تو میں 100 باتیں سوچوں گی کہ کتنا نیٹ ہے، نیڈل پرک کہیں اور تو نہیں ہوئی ہوئی، جہاں سینٹریفیوج ہو رہا ہے وہ مشین اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور پھر جو انسرٹ کر رہا ہے کیا وہ ایکسپرٹ ہے. آئی تھنک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ شاید ہو جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ اگین میں کہوں گی میڈیکل سپروائزری ٹیم یا کنسلٹنٹ ہونا ضروری ہے. اور کتنا تسلی بخش ہے جو آپ پریکٹس اس وقت دیکھ رہی ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر گلی محلے میں PRP ہو رہا ہے. آر وی ٹیکنگ بگ رسکس اپنی ہیلتھ کے ساتھ یہاں پہ؟ یس وی آر ٹیکنگ بگ رسک. آپ کرائیں دیکھیں ایسے بھی استھیٹکس ہیں جو جو چلا رہے ہیں اپنے اسپا اور وہ ڈاکٹرز ہیں. میری اپنی اسٹوڈنٹ ہیں 1-2 جو کہ اب ماشاء اللہ سے دے آر ویری ویل نون استھیٹکس. تو مجھے ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. اگر مجھے کبھی اپنی کرانی ہو فیملی میں تو میں ریکمینڈ کر سکتی ہوں نا، بیکاز دے آر ڈاکٹرز آلسو. سو آپ رسک نہ لیں، دیٹ از مائی ایڈوائس.
بالکل صحیح. ایک آخری سوال جی, اگین استھیٹیشین سے ریلیٹڈ, مائکرو نیڈلنگ. آج کل فیشیلز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو نیڈلنگ جو آپ کی پہلی یا تیسری لیئر تک اسکن کی آپ کو ایک زخم سا دیا جاتا ہے, اور اس سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کی کولیجن پروڈکشن بڑھے گی, جب یہ ہیل ہوگا تو آپ کی اسکن زیادہ پلمپ, زیادہ جاذب نظر آئے گی. یہ اس کے لیے بھی ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اگین بیکاز اٹس پرکنگ ریلیٹڈ؟ پرکنگ وہی ہے, پرکنگ کے پریکاشنز وہی ہوتے ہیں, اور آپ نے سیف انوائرمنٹ دینا ہے, اینٹی سیپٹک رکھنا ہے, نیڈل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے, جو اکوپمنٹس ہیں وہ کلین ہونے چاہیے, سارے میجرز جو پروٹوکول آتے ہیں اس اکوپمنٹ کے ساتھ وہ فالو ہونے چاہیے. بالکل صحیح. لاسٹ میں ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, پاکستان وہ واحد ملک ہے ڈاکٹر نازش جہاں پہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ کی رپورٹ میں سب کچھ نارمل آیا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے خواہ ٹیسٹ کرایا ہے. تو اس مینٹیلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, یہ میری فیملی میں بھی بہت ہوتا ہے کہ لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں خود کرواتی ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مائی فادر از اے نان ڈاکٹر, لیکن انہوں نے یہ پریکٹس بلڈ اپ کی فیملی میں کہ ہمیں اپنی اسکریننگ کرانی ہے. تو اگر کچھ نہیں آیا ہے تو آپ شکر ادا کریں کہ نہیں آیا ہے, ڈاکٹر نے تو اس لیے کرایا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس پہ پہنچنا تھا. اینڈ اٹ از, ہو سکتا ہے سے فار ایگزامپل آپ کو یہ لگ رہا ہو ڈاکٹر کو کہ آپ کو انیمیا ہے اور اس میں ہیموگلوبن اچھا آ رہا ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے الیکٹرولائٹس بھی کرا لیے, پتہ چلا کہ آپ کا سوڈیم کم ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے, اب ہم اس کو ٹھیک کر لیں. بالکل صحیح. اچھا جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نازش ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.